ناظرین، آج میں آپ کو ہرکولیس اور خونی ہیرے کا 7واں اور آخری پارٹ سنانے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ابا جان، آپ نے تلوار نکال کر اعلان جنگ کر ہی دیا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اب ہمارے درمیان فیصلہ یہ تلواریں ہی کریں گی۔ جو زندہ رہے گا ہیرا اسی کا ہوگا۔ شہزادہ ہرناس نے تلوار گھماتے ہوئے غرا کر کہا۔ اس وقت شاہ ارطوس دانت پیستے ہوئے تلوار لے کر اس پر جھپٹ پڑا۔ کمرے میں تلواروں کی جھنکار سنائی دی اور پھر دونوں کی تلواریں بجلی کی تیزی سے چلنے لگی۔ شاہ ارطوس پینترے بدل بدل کر حملے کر رہا تھا۔ شہزادہ ہرناس نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے اپنا بچاؤ کر رہا تھا، اور پھر جوں ہی اسے موقع ملا اس نے تلوار شاہ ارطوس کے سینے میں اتار دی۔ شاہ ارطوس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے حد ہولناک تھی۔ وہ زمین پر اچھل کر گر پڑا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کے سینے سے خون نکل کر زمین پر بہہ رہا تھا۔ شہزادہ ہرناس نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک جھٹکے سے شاہ ارطوس کی گردن اڑا دی۔ شاہ ارطوس کا جسم یکبارگی تڑپتا ہوا اچھلا اور ساخت ہو گیا۔ اس وقت شہزادہ ہرناس کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی کنپٹیاں سلگنے لگیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ دوسرے ہی لمحے جب وہ دیکھنے کے قابل ہوا تو اس کی نظر اپنے باپ کی کٹی ہوئی گردن دھڑ پر پڑی۔ وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ ابا حضور، ابا حضور، او میرے باپ کو کس نے قتل کر دیا؟ کوئی ہے۔ وہ حیرت کی زیادتی سے بری طرح چیخنے لگا۔ اس کی آواز سن کر کئی محافظ اندر دوڑ آئے اور انہوں نے جو شہزادے کے ہاتھ میں خون آلود تلوار اور شاہ ارطوس کی لاش دیکھی تو خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ شہزادہ ہرناس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ہاتھ میں موجود خون آلود تلوار اور اپنے باپ کی بے سر کی لاش دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے باپ کو کس نے ہلاک کیا اور اس کی تلوار خون آلود کیوں ہو رہی ہے۔ اس وقت وہ بہت سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے وزیر اعظم ہاتال بھاگتا ہوا محافظوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا۔ ہاتال، یہ خون میں نے نہیں کیا۔ ابا حضور کو میں نے نہیں مارا۔ یہ شہزادہ ہرناس کے منہ سے بوکھلاہٹ زدہ آواز نکلی۔ شہزادے، تم اس قدر ظالم اور سفاک ہو سکتے ہو؟ اپنے ظلم کی ہوس مٹانے کے لیے اپنے باپ تک کو مار سکتے ہو؟ اس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم یقیناً فتح کے نشے میں اپنے باپ سے تخت و تاج مانگ رہے ہوگے۔ بادشاہ سلامت نے انکار کیا ہوگا تو تم نے انہیں قتل کر دیا ہوگا۔ نہیں شہزادے، تمہارے یہ خواب کبھی پورے نہیں ہوگا۔ اچھا، کیا تم نے اپنے باپ کو خود ہی مار ڈالا؟ میں بھی کافی عرصے سے اس ملک کو حاصل کرنے خواب دیکھ رہا تھا۔ اب ملک آفان اور تمہاری ساری ریاست کا میں اکیلا مالک ہوں گا۔ میں نے تمہاری ساری فوج کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ میں پہلے ہی تم دونوں کے خاتمے کا سوچ رہا تھا۔ اچھا کیا جو تم نے اپنے باپ کو خود ہی مار ڈالا۔ اب رہ گئے تم تو تمہیں ہلاک کرنا کچھ مشکل نہیں۔ وزیر اعظم نے ہنستے ہوئے بھیانک انداز میں کہا، اور پھر اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے تیر انداز محافظوں کو اشارہ کیا۔ اس سے قبل کہ شہزادہ ہرناس سنبھلتا، محافظوں کی کمانوں سے نکلے ہوئے تیز تیر کے جسم میں جا گھسے اور چیختا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساخت ہو گیا۔ اسے ہلاک کر کے وزیر اعظم ہاتال زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ اس کی کہکے کمرے کی چھتوں کو پھاڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ شہزادی ارسانہ نہایت تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ محافظوں کو دھوکہ دیتے ہوئے وہ کسی نہ کسی طرح استبل میں پہنچ گئی۔ وہاں سے اسے گھوڑا نکال کر اس پر سوار ہو کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کا گھوڑا سرپٹ بھاگ رہا تھا۔ کئی گھنٹے مسلسل سفر کرتے ہوئے وہ ایک جنگل میں آ گئی۔ جب بری طرح سے تھک گئی تو ایک جگہ اس نے گھوڑا روک لیا اور دھڑام سے نیچے گری۔ بھوک پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال تھا۔ اس کا جسم زخموں سے چور ہو رہا تھا۔ وہ گرتی پڑتی آگے بڑھتی رہی، کھانے پینے کی چیزیں، پھل وغیرہ تلاش کرتی رہی۔ اسے وہاں کچھ کھانے کو نہ ملا اور نہ پینے کو۔ پھر اس کی ہمت جواب دے گی اور زمین پر گر کر دوبارہ نہ اٹھ سکی۔ اس وقت ہرکولیس کے بدن میں جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ اس کا جسم بری طرح لرزنے لگا۔
اس کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، مگر چند لمحوں بعد اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا چھٹ گیا، اور اندھیرا چھٹتے ہی وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس جھونپڑی میں موجود تھا جہاں وہ بڑھیا کے رونے کی آواز سن کر آیا تھا۔ اس کے سامنے بڑھیا اس طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہرکولیس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اتنی دیر کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس سے قبل کہ وہ بڑھیا سے کوئی بات کرتا، بڑھیا نے خود ہی کہنا شروع کر دیا، اور پھر ہرکولیس اس شہزادی کی زندگی عذاب بن گئی۔ وہ جنگلوں میں بھٹکتی رہی۔ ایک دو بار اس کے سامنے وہ منحوس چابک جادوگر بھی آیا۔ اس نے شہزادی سے شادی درخواست کی، مگر شہزادی نہ مانی۔ وہ واپس چلا گیا۔ شہزادی کا بھوک پیاس سے برا حال ہو رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے پٹکے میں کسی سخت چیز کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا اس کے پٹکے میں وہی سیاہ تھیلی بندھی ہوئی تھی۔ شہزادی نے اسے کھولا تو اس میں وہی ہیرا برآمد ہوا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی، مگر پھر یکلخت اس کے چہرے پر نفرت اٹھ کر آئی۔ اسے اس سنہرے خرگوش یعنی شہزادہ طاؤس کی بات یاد آنے لگی، مگر اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ شہزادی نے نفرت سے اس ہیرے اور تھیلی کو اور دور پھینک دیا اور اٹھ کر ایک طرف چلنے لگی۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے پھر اپنے پٹکے میں سخت چیز کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا ہیرا تھیلی سمیت پھر اس کے پٹکے میں بندھا ہوا تھا۔ وہ شدید حیران ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر ہیرے کو پھینکا، مگر وہ جتنی بار ہیرا پھینکتی، ہیرا تھیلی سمیت دوبارہ اس کے پٹکے میں موجود ہوتا۔ تھک ہار کر شہزادی آگے بڑھی اور اس جنگل میں سے ہوتی ہوئی ایک دوسرے ملک میں آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس اثناء میں اس کی شکل بگڑ چکی ہے۔ شہر کے لوگوں نے جب اسے دیکھا تو نفرت سے دھتکارنے لگے۔ شہزادی بہت حیران ہوئی۔ جب اس نے اس بات کا ایک شخص نے سبب جاننا چاہا تو اس نے اس کا چہرہ دیکھ کر نفرت سے دھکا دے دیا۔ شہزادی بری طرح سے زمین پر گر پڑی اور اس بات کا اسے بڑا سخت غصہ آیا۔ اس نے پٹکے کی دوسری طرف اڑسا ہوا تیز دھار خنجر نکالا اور اس شخص کو مار مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر لوگ اسے پکڑ کر مارنے لگے، مگر شہزادی کسی نہ کسی طرح وہاں سے بچ نکلی، آنے میں کامیاب ہو گئی اور وہ اس جنگل میں چھپ گئی۔ ایک روز وہی سنہرا خرگوش جو دراصل شہزادہ طاؤس تھا بھاگتا ہوا وہاں آ گیا۔ اس نے شہزادی کا خوب مذاق اڑایا۔ اس نے جادو سیکھ رکھا تھا۔ اس نے چابک جادوگر سے دشمنی پڑ گئی تھی، اس لیے چابک جادوگر اسے خرگوش بنا دیا تھا۔ شہزادہ طاؤس ہر کام کر سکتا تھا، مگر خود اصل روپ میں نہیں آ سکتا تھا۔ جب اس نے شہزادی ارسانہ کا خوب مذاق اڑایا تو شہزادی رونے لگی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ تب اس کا دل بسیج گیا۔ اس نے کہا کہ اس وقت وہ مکمل طور پر ہیرے کی سحر میں گرفت ہے۔ اس ہیرے ہی کی وجدن اس کا خاندان تباہ ہوا ہے اور شہزادہ ہرناس اور اس کا باپ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ یہ ہیرا جس شخص کے پاس جاتا ہے اس کے ہوش و حواس چھین لیتا ہے، اور جب وہ شخص کسی کا خون خرابہ کر لیتا ہے تب اسے ہوش آتا ہے۔ کیونکہ شہزادی نے خود ہیرا اپنی مرضی سے حاصل کیا تھا، اس لیے وہ اپنی مرضی سے ہیرے سے اپنی جان نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ ہیرے کو کہیں پھینک دے تو ہیرا خود بخود اس تک پہنچ جاتا تھا۔ نہ ہی اب وہ ہیرے کو خود جلا سکتی تھی۔ اس ہیرے سے چھٹکارا تب ہی ممکن تھا کہ ہیرا اس سے کوئی اپنی مرضی سے لے لے، مگر اس کی بھی ایک شرط تھی کہ جسے وہ ہیرا دے اسے اس ہیرے کی نحوست کے بارے میں ہر بات بتا دے۔ اور ہرکولیس، میں نے جس کسی کو ہیرے کی حقیقت بتا کر ہیرا سے دینا چاہا اس نے انکار کر دیا، اور پھر میں ہر طرف سے مایوس ہو کر اس جنگل میں آ کر بیٹھ گئی، اور اب ہر روز اپنے لالچ اور اس ہیرے کی وجہ سے اپنی نصیبوں کو روتی ہوں۔ کاش میں لالچ نہ کیا ہوتا اور ہیرا اس وقت ضائع کر دیا ہوتا جب سنہرے خرگوش یعنی شہزادہ طاؤس نے مجھے کہا تھا، مگر افسوس صد افسوس، اب ہرکولیس تم ایک عرصے بعد یہاں آئے ہو۔ میں نے تمہیں اپنے دماغ میں بٹھا کر ساری بات کہہ سنا دی ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میری ساری داستان سننے کے بعد تم ہیرا مجھے واپس نہیں کرو گے۔ کیا تم اپنے وعدے پر قائم ہو؟ مجھ پر رحم کرو ہرکولیس، میں اس ہیرے کے پچھلے 3000 سال سے شکار ہوں اور اس کے عذاب سہ رہی ہوں۔ اب میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے مرنے کا حق
دے دو ہرکولیس، اس ہیرے کو تم لو اور مجھے موت دے دو، مجھے موت دے دو۔ یہ کہہ کر بڑھیا خاموش ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہرکولیس حیرت سے اس بڑھیا کا چہرہ تک رہا تھا۔ ہیرے کی اہمیت جان کر اس کا اپنا دل بھی خوف سے دہل گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، اس ہیرے سے نجات حاصل کرنی چاہیے اور اسے اس بڑھیا کے حوالے کر کے واپس لوٹ جانا چاہیے، یا اسے اپنے وعدے کا پاس رکھنا چاہیے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس بڑھیا نے کہا تھا کہ جس کے پاس یہ ہیرا جاتا ہے وہ اس کی نحوست کا شکار ہو جاتا ہے، پر اس کا سارے کا سارا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ ہرکولیس عجیب الجھن میں پھنس گیا تھا۔ ایک طرف اس کا وعدہ تھا اور دوسری طرف اس کی زندگی کی مکمل طور پہ تباہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کیا سوچ رہے ہو ہرکولیس؟ اگر تم اس ہیرے کو نہیں لینا چاہتے تو نہ لو، لاؤ اسے واپس مجھے دے دو۔ شاید ابھی آسمان کے مالک کو یہ منظور نہیں کہ میں سکون سے مر سکوں، ابھی میرے لالچ کی سزا بہت طویل ہے۔ لاؤ اسے مجھے دے دو اور تم جاؤ یہاں سے، وعدے کی پرواہ مت کرو۔ یہاں بہت سے لوگ آئے، ہر ایک نے وعدے کیے اور ساری بات جان کر وعدے توڑ کر چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ۔ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا اور ہرکولیس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ نہیں شہزادی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنا وعدہ نہیں نبھاتے۔ میں نے تم سے اس ہیرے کو لینے کا وعدہ کیا ہے، اب جب کہ تم نے مجھے اس ہیرے کی ساری حقیقت بتا دی ہے تب بھی میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا۔ یہ ہیرا میرا ہے، اگر آسمان کے مالک کو میرے لیے اس کا عذاب بھی منظور ہے تو مجھے اس کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ تم جاؤ، آج سے اس منحوس ہیرے کا سایہ تمہارے سر پر سے ختم ہو جائے گا۔ اب میں جانوں اور میری تقدیر جانے، ہرکولیس نے مضبوط لہجے میں کہا، اور بڑھیا چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت لہرا رہی تھی، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ہرکولیس نے جو بات کی ہیں وہ سچ ہیں۔ پھر یکلخت اس کا چہرہ مسرت سے دمکنے لگا۔ او میں آزاد ہو گئی، میں آزاد ہو گئی، اس ہیرے کے سحر سے میں آزاد ہو گئی، میں آزاد ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خوشی سے چلاتی ہوئی جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ ہرکولیس بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ اسی وقت آسمان پر سے بجلی کی لہر سے کڑکڑاتی ہوئی آئی اور سیدھی اس بڑھیا پر پڑی۔ بڑھیا کئی فٹ اونچا اچھلے، دوسرے ہی لمحے اس کا سارا بدن فضا میں ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ ہرکولیس یہ دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف دوڑا، مگر اس وقت تک بڑھیا کی راکھ ہونے لگ گئی تھی۔ لالچ انسان کو بعض اوقات اس قدر بھیانک سزا دیتا ہے کہ مثال شہزادی ارسانہ ہے۔ بے شک اس کا لالچ معمول تھا، مگر لالچ انسان کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑتا۔ ہرکولیس، میں شہزادہ طاؤس ہوں، میں بھی مر چکا ہوں، مگر میں اس وقت ایک روح کی صورت میں تمہیں صرف اتنا بتانے آیا ہوں کہ تم ایک نہایت رحم دل اور اچھے انسان ہو، جو تم نے شہزادی ارسانہ کا عذاب اپنے سر لے لیا، ورنہ جانے کب تک شہزادی کو زندگی کا یہ عذاب بھگتنا پڑتا۔ بہرحال تم گھبراؤ نہیں، چابوک جادوگر کو مرے عرصہ گزر چکا ہے۔ اب اس ہیرے پر سے اس کا سحر اسی صورت میں ختم ہونا تھا کہ اگر اس سے کوئی شخص وعدہ کر کے ہیرا لے لے۔ تم نے شہزادی سے ہیرا لے لیا، اس طرح شہزادی بھی ختم ہو گئی اور اس ہیرے پر سے چابوک جادوگر کا سحر بھی۔ اب تمہارے پاس ہیرا نہیں، ایک معمولی کانچ ہے۔ شہزادی ارسانہ کی اس کہانی سے تمہیں اس بات سبق ملے گا کہ کبھی بھی اور کسی بھی بات پر لالچ نہ کرنا، اور لوگوں کو سمجھانا کہ لالچ بری بلا ہے اور اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ایک آواز ہرکولیس کی سماعت سے ٹکرائی اور ہرکولیس حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر اسے بولنے والی ہستی کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ ہرکولیس نے ہیرے کی جانب دیکھا، واقعی اس کی چمک ختم ہو چکی تھی اور اب وہ ایک معمولی کانچ کا ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ہرکولیس نے اسے دور پھینک دیا۔ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور غم بھی۔ خوشی اس لیے کہ اس نے سب کچھ جان کر بھی وعدہ پورا کیا تھا، اور غم اس لیے کہ معمولی سی لالچ کے لیے شہزادی ارسانہ بیچاری کو اس قدر دکھ سہنا پڑے تھے۔ اس نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ کبھی بھی لالچ نہیں کرے گا، بلکہ لوگوں کو بھی درس دے گا کہ جس قدر ہو سکے حسد اور لالچ سے بچو، کیونکہ ان دونوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت برا۔ ناظرین، کہانی ختم ہوئی، شکریہ۔